بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود. نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولانا و مقتدانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى صباح یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر عبدنا داؤد ذا الأید. عزیزان گرامی، ناظرین محترم، چونکہ یہ جلسہ اور یہ مجلس منسوب ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات کی طرف، لہٰذا جتنی دیر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، فضائل کا قبلہ و کعبہ امام صدیق سید سجاد علیہ السلام کی ذات ہوگی. فضائل کا قبلہ و کعبہ انشاءاللہ امام سید سجاد علیہ السلام کی ذات ہوگی. میں نے سورہ سعد کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ. کہ نبی ہمارے عبد داؤد کا ذکر کیجئے. کون داؤد؟ جن کی ایک صفت ہے کہ ذل عیدے، جو قوتوں والے ہیں، جو طاقت والے ہیں. اب اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ حکم اس شخصیت کے ذکر کا ہوتا ہے کہ جو قوتوں والا ہو، جو شجاعت والا ہو. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہو، فلاں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہو. قرآن کی روشنی سے ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تذکرہ ہمیشہ شجاع کا ہوتا ہے، بہادر کا ہوتا ہے، بزدلوں کا تذکرہ نہیں ہوا کرتا. اللہ کہتا ہے کہ داؤد کا ذکر کرو جو ہمارے عبد تھے، کیونکہ وہ قوتوں والے تھے. تو اس آیت میں اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو عبد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. قرآن مجید میں لفظ کا استعمال جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کسی بھی شخصیت کے لیے بہت حکمت کے ساتھ کیا ہے. لفظ بتاتا ہے کہ اس کا مسمى کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور جس ذات پہ دلالت ہوتی ہے اس ذات کی بلندی کو بیان کرتا ہے. لہذا لفظ کا استعمال بہت اہم ہے. اب چونکہ ہمارے امام کا لقب ہے زین العابدین اور سید الساجدین، تو ہمیں قرآن سے سمجھنا پڑے گا کہ عابدین کون ہیں، ساجدین کون ہیں، اور پھر وہ امام جو زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. قرآن مجید نے جناب داؤد علیہ السلام کو عبد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ داؤد میرے عبد ہیں. اور دوسری جگہ پر سورہ انبیاء میں اللہ نے جناب لوط اور جناب ابراہیم اور جناب اسحاق اور جناب یعقوب کا جب تذکرہ کیا تو پھر ایک آیت کا حکم دیا، اور ایک آیت کو اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ نے جناب ابراہیم اور جناب اسحاق، جناب یعقوب اور جناب لوط، اتنے انبیاء کا جب تذکرہ کر دیا تو ایک آیت میں ان تمام حضرات کی، تمام شخصیات کی عظمت کو واضح کیا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کہ یہ دیکھو جتنے بھی انبیاء ہیں ہم نے ان کو امام بنایا ہے. کیسا امام بنایا ہے؟ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے کہ نیکی کا کام کرتے رہیے گا، نماز کو قائم کرتے رہیے گا اور زکوٰۃ کو عطا کرتے رہیے گا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور دیکھو یہ جتنے بھی انبیاء ہیں نا، یہ سب کے سب ہمارے عابد ہیں. اللہ نے جناب ابراہیم کو عابد کہا، اللہ نے جناب اسحاق کو عابد کہا،
کہا, اللہ نے جناب لوط کو عابد کہا, اللہ نے جناب یعقوب کو عابد کہا. اللہ نے انبیاء کو جس لفظ سے یاد کیا ہے قرآن مجید میں وہ لفظ ہے عابدین. یعنی اللہ نے تمام انبیاء کو جو یاد کیا ہے وہ عابدین کے لقب سے یاد کیا ہے کہ انبیاء عابدین ہیں. تو اس سے ایک بات کا پتہ چلا کہ اللہ نے جو لفظ انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے وہ ہے عابدین کا لفظ. اب آئیے دیکھتے ہیں یہ فرشتے یہ انبیاء ہیں کیا. آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ انبیاء ہیں کیا. تو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے انبیاء کوئی عام شخصیت نہیں, انبیاء غیر معصوم نہیں ہوا کرتے, انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں. تو اللہ نے انبیاء جیسے معصومین کو جو لفظ عطا کیا ہے وہ عابدین کا لفظ عطا کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء عابدین ہیں. تو اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا تو ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ عابدین کا لفظ استعمال کیا. وہ کیسے؟ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, کہ یہ سارے کے سارے انبیاء عابدین ہیں. اب آئیے ایک اور معصوم شخصیت ہے جن کو فرشتے کہا جاتا ہے, جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے. ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کن الفاظ میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا فرشتوں جب میں آدم کا پتلا بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. تو اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَقَعُوا کا جو مخاطب ہے وہ فرشتے ہیں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ اے فرشتوں تم سب کے سب ساجدین بن جانا, یعنی تم سب سجدے میں چلے جانا. تو اب دو شخصیتیں ہیں, دو حقیقتیں ہیں, ایک انبیاء کی حقیقت, ایک فرشتوں کی حقیقت. اللہ نے انبیاء کے لیے لفظ استعمال کیا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کہ یہ سارے کے سارے انبیاء ہمارے عابد ہیں, اور فرشتوں کے لفظ استعمال کیا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ یہ سارے کے سارے فرشتے ساجدین ہیں. تو اللہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں دو معصوموں کے لیے, انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا, انبیاء کے لیے عابدین کا لفظ استعمال کیا, اور ملائکہ کے لیے اللہ نے ساجدین کا لفظ استعمال کیا. تو جن کے لیے عابدین کا لفظ استعمال کیا ان کے لیے ساجدین کا لفظ استعمال نہیں کیا, جن کے لیے ساجدین کا لفظ استعمال کیا ان کے لیے عابدین کا لفظ استعمال نہیں کیا. اب ذرا سوچئے وہ امام کتنی بلندیوں پر فائز ہوگا جو ایک ہی وقت میں اگر عابدین کی منزل میں جائے تو زین العابدین کہلائے, اگر ساجدین کی بارگاہ میں جائے تو سید الساجدین کہلائے. تو آپ نے دیکھا کہ امام کی منزلت وہ ہے کہ اگر ملائکہ کی صفوں میں دیکھے تو امام فقط ساجد نہیں سید الساجدین نظر آتا ہے, اور اگر عبادت گزاروں کی منزل میں دیکھے تو عابد نہیں زین العابدین نظر آتا ہے. یہ امام کی منزلت ہے, امام کا مرتبہ ہے. لہٰذا میرے امام کا لقب ہے زین العابدین اور سید الساجدین. لہٰذا امام کے لقب پہ اگر آپ دیکھیں, اب دیکھیں امام کو لقب زین العابدین کا ملا, یعنی عبادت اس انداز میں کی کہ پروردگار عالم خود کہتا ہے انتا زین العابدین, تم عبادت گزاروں کی زینت ہو, اور اس انداز سے سجدہ الہی کو بجا لائے ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے انتا سید الساجدین, تم سجدہ کرنے والوں کی زینت ہو اور سجدہ کرنے والوں کے سردار ہو. عزیزان گرامی اور ناظرین محترم, آپ غور کریں کہ امام کے بہت سے لقب ہیں, زین العابدین بھی کہا جاتا ہے, سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے, لیکن امام کی وہ خصوصیت جو عام طور پہ اتنی بیان نہیں ہوتی ہے. جب امام کا تذکرہ کیا جاتا ہے کون امام؟ وہ امام جو ایک بیمار تھے, وہ امام جو ہتکڑیوں میں گرفتار تھے, وہ امام جو کربلا میں بیمار تھے, ان کے فضائل نہیں بیان کی جاتے ہیں. اگر ہم کتاب اٹھا کر کے دیکھیں, اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو امام کو ہمارے امام کی ایسی ایسی فضیلتیں ملتی ہیں کہ جو عام انسان کو مہیا نہیں ہے, عام انسان کو عطا نہیں ہوئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چاہے پہلے امام ہو یا آخری امام ہو, جتنے امام ہوں, فضائل و کمالات میں جو پہلے امام ہے وہی دوسرے امام ہیں, جو دوسرے امام ہے وہی تیسرے امام ہیں, جو تیسرے امام ہے وہی چوتھے امام ہے. لہٰذا یہ زین العابدین بھی ہے, سید الساجدین بھی ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ امام کا لقب کیا ہے, امام کا لقب زین العابدین, سید الساجدین, اور ساتھ میں اگر آپ امام کی سخاوت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو معصوم کیا فرماتے ہیں کہ اس انداز میں سخاوت کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, بائیں ہاتھ سے دو تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لہٰذا امام سید الساجدین, امام زین العابدین کی حقیقت یہ تھی اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ امام دن کے اجالے میں کبھی سخاوت نہیں کرتے تھے, لیکن جب رات کا پہر گزرتا تھا تو امام اپنے کاندھے پر روٹیاں اور غذا لے کر کے جاتے تھے اور لوگوں کے گھروں کو, دروازے کو کھٹکھٹا کر کے غریبوں میں اس طریقے سے رزق کو تقسیم کیا کرتے تھے. یہ امام کی سخاوت تھی, یہ امام کا مرتبہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام
اس دنیا سے گئے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ امام کی پشت پر گٹھوں کے نشان تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کیسے گٹھوں کے نشان ہیں تو لوگوں نے فرمایا کہ امام اس ذات کا نام ہے کہ امام شب کی تاریکیوں میں غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، روٹیاں جا کے پہنچایا کرتے تھے۔ یہ امام کی سخاوت تھی۔ اگر آپ امام کی سخاوت کا اندازہ لگانا چاہیں تو سخاوت کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ بلد عراق کا ایک مشہور شہر ہے جو سامرہ سے بہت نزدیک ہے۔ بلد کا ایک تاجر تھا جو ہمیشہ حج کرنے مکے جایا کرتا تھا امام کا چاہنے والا، تھا امام کا محب۔ اس کی ایک زوجہ تھی، وہ بھی مولا کی چاہنے والی تھی، لیکن وہ عقیدہ نہیں تھا، وہ ایمان نہیں تھا جو اس کے شوہر کا تھا۔ ہر سال ایک تاجر تھا، حج کرنے کو جاتا تھا تو ایک سال اس کی اہلیہ کہتی ہے ایک بات بتائیے، آپ ہر سال حج کرنے جاتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ آپ اتنے تحفے ہدیے لے کر کے جاتے ہیں، مکے سے مدینے جاتے ہیں اور اپنے امام کو یہ ہدیے دیتے ہیں، کیا آج تک آپ کے امام نے کوئی ہدیہ دیا؟ اب یہ کوئی سوال عام سوال نہیں ہے، امام کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے مولا کو ہدیہ دیا، تحفے دیے، ہدیہ تحائف دیے، کہ آپ کے امام نے آج تک آپ کو کچھ دیا؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے امام نے تو آج تک ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تو وہ اہلیہ کہتی ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم دونوں حج کو جائیں گے اور ہم آپ کے امام سے کہیں گے کہ آپ ہمارے شوہر کو ہدیہ کیوں نہیں دیتے، میرا شوہر تو ہر سال آپ کو ہدیہ دیتا ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلیں گے حج کرنے ساتھ میں۔ لہٰذا جب موسم حج آیا، میاں بیوی نکلے، جیسے میاں بیوی نکلے ہیں بلد سے اور مدینے کے حدود میں پہنچے ہیں، حجاز کے حدود میں پہنچے ہیں، ابھی مکے نہیں پہنچے تھے کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا، زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے بیوی کو غسل و کفن دیا اور دفن کر دیا۔ حج کرنے کے بعد مدینے آتا ہے اور امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اب وہ امام جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے، وہ امام ایک مرتبہ کہتا ہے اپنے چاہنے والے سے کہ چلے تھے گھر سے دو، آ رہے ہو ایک۔ اس نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہا تمہاری زوجہ کہاں ہے؟ کہا مولا آپ پہ تو سب کچھ واضح اور عیا ہے، میری زوجہ کا انتقال ہو گیا، غسل و کفن دے دیا ہے، دفن کر چکا ہوں۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں نہیں، جا تیری اہلیہ موجود ہے اور وہ زندہ ہے۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے مولا اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا، دفن کر دیا ہے، لیکن بار بار وہ کہتا ہے مولا میں نے غسل و کفن دے دیا، دفن کر دیا ہے۔ امام کہتے نہیں، جا وہ زندہ ہے۔ جب وہ بار بار کہنے لگا میں نے غسل و کفن دیا ہے تو ایک صحابی کہنے لگے یا ضعیف الیقین، اے انسان تیرے یقین میں ضعف پایا جاتا ہے، جب امام نے کہہ دیا وہ زندہ ہے تو حقیقت میں وہ زندہ ہوگی۔ لہٰذا تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس علاقے میں گیا، اس جگہ پر گیا جہاں پہ اس کی اہلیہ کی قبر تھی، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اس کی اہلیہ زندہ و سلامت موجود ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے تجھے غسل و کفن دے دیا تھا، تو زندہ و سلامت کیسے ہے؟ تو ایک مرتبہ کہتی ہے کہ دیکھو کہ جب ملک الموت نے میری روح کو قبض کر لیا اور میری روح قبض کر کے ملک الموت چوتھے آسمان پر لے کے گیا تو ایک نورانی شخصیت ملک الموت کے نزدیک آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے، اب دیکھیے اس کا شوہر کہتا ہے کہ کیا تم اس نورانی شخصیت کو پہچانتی ہو جو ملک الموت سے بات کر رہا تھا؟ وہ زوجہ، اس کی زوجہ کہتی ہے نہیں، میں اس نورانی شخصیت کو نہیں جانتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھے۔ تو شوہر کہتا ہے یہ بتاؤ کہ اس نورانی شخصیت نے ملک الموت سے کیا کہا تھا؟ تو ایک مرتبہ اس کی زوجہ کہتی ہے کہ اس نورانی شخصیت نے ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت کیوں تم نے اس کی روح قبض کر دی؟ اما کنت تعلم انہا کانت زائرتن الینا فرد روحہا جسدہا، اے ملک الموت کیا تجھ کو نہیں پتا تھا یہ بلد سے مدینے میری زیارت کو آ رہی تھی اور تو نے کیوں اس کی روح قبض کر لی؟ میں امام زین العابدین امام بن کے حکم دیتا ہوں کہ رد روحہا الی جسدہا، اس کی روح اس کے جسد اور اس کے جسم میں دوبارہ واپس پلٹا دو۔ تو جیسے ہی وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی جملہ ملک الموت نے سنا تو میری روح کو ملک الموت نے میرے جسم میں واپس کر دیا۔ تو ایک مرتبہ اس کی زوجہ کہتی میں جانتی نہیں ہوں کہ وہ کون شخصیت تھی، لیکن بڑی نورانی شخصیت تھی، بڑی مہیب شخصیت تھی، بڑی عظمت والی تھی، اتنی عظیم شخصیت تھی کہ ملک الموت بھی ان کی بات کو ٹال نہ سکے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو امام نے بلایا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اہلیہ کا اور اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑ کے امام کے در دولت پہ پہنچا۔ تاریخ کہتی ہے جیسی در دولت پہ، جیسے امام کے دروازے پہ وہ پہنچی ہے، ایک مرتبہ اس کی خاتون نے اور اس کی زوجہ نے جب امام کو دیکھا ہے تو ایک مرتبہ دور سے اپنے شوہر کے کاندھے پہ ایک مرتبہ اشارہ
اشارہ کر کے کہتی ہے واللہ ھذا الذی زجر ملک الموت، قسم خدا کی یہی وہ ذات ہے جو یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے ہی ملک الموت کو حکم دیا تھا کہ میری روح کو واپس کر دو۔ عزیزان محترم اور ناظرین محترم، آپ نے اندازہ لگایا کہ امام وہ خود کہہ رہی ہے کہ امام نے ملک الموت کو حکم دیا تھا کہ میری روح کو واپس کرو۔ اب جیسے آپ تعجب میں پڑ گئے، ویسے ہی وہاں جو صحابہ موجود تھے وہ بھی تعجب میں پڑ گئے۔ وہ تعجب میں اس لیے پڑے کہ صحابہ کہنے لگے میرے مولا یہ بتائیے، یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ آپ چوتھے آسمان پر آپ نے اس کی روح واپس کر دی، اور ہم نے دیکھا کہ آپ یہیں بز میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ آپ چوتھے آسمان پہ گئے بھی نہیں، آپ تو یہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ آپ نے مصلی عبادت بچھایا تھا اور اس پر آپ نے جا کر کے سجدہ کیا تھا، تو آپ یا تو زمین پہ تھے، یا اگر زمین پہ ہوں گے تو پھر عرش پہ نہیں ہوں گے، چوتھے آسمان پر نہیں ہوں گے، چوتھے آسمان پہ ہوں گے تو پھر زمین پہ نہیں ہوں گے، مولا آپ کیسے تھے؟ میرے مولا کہتے ہیں تم کو پتا نہیں، میں زین العابدین ہوں، میں حجت خدا ہوں۔ حجت خدا ایک وقت میں ہر جگہ جا سکتا ہے، ہر جگہ جا سکتا ہے۔ اگر میں زمین پہ ہوں تو میری نظر آسمان پر بھی ہوا کرتی ہے، اگر میں آسمان پر رہوں تو میری نظر زمین پر بھی ہوا کرتی ہے۔ تو سارے صحابہ کہتے ہیں مولا آپ نے کس انداز میں اس کی روح کو قبض کی، اس کی روح کو واپس کیا ہے؟ اب چوتھے امام نے جو جملہ کہا ہے، شاعر نے عربی الفاظ میں اپنے شعر میں اس کو ڈھالا ہے۔ شاعر کہتا ہے الساجد الداعی الی المصلی والآمر الناہی الی عرش المعلی، امام اس ذات کا نام ہے جو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا سجدہ کر رہا تھا، اور اسی وقت ساری خدائی تو خدا کی تھی لیکن قبضہ زین العابدین کا تھا، لہٰذا امام نے اس طریقے سے اس کی روح کو واپس کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی زوجہ قریب آئی، ایک مرتبہ جواب کس کو چاہیے تھا؟ شوہر کو جواب نہیں چاہیے تھا، زوجہ کو جواب چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کے شوہر سے کہا وہ لوٹا کہاں ہے، لوٹا لے کر کے آؤ۔ ایک مرتبہ لوٹا قریب لایا گیا، لوٹے پانی بھرا گیا۔ اب وہ امام جو خادموں کی خدمت کیا کرتا تھا، آج مصلحتاً میرے مولا نے کہا آج میرے ہاتھ پہ پانی ڈالو، ایک تشت منگوایا گیا۔ تشت منگوانے کے بعد امام نے کہا اے میرے چاہنے والے میرے ہاتھ پہ پانی ڈالو۔ اس چاہنے والے نے امام کے ہاتھ پہ پانی ڈالا۔ اب جیسے ہی پانی ڈالا وہ پانی تشت میں گر رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ کہ تشت میں کیا گر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ پانی گر رہا ہے۔ میرے مولا نے کہا غور سے دیکھو کیا گر رہا ہے۔ اب جو اس نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ تشت میں پانی نہیں موتیاں گر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا پھر ہاتھ دھلاؤ۔ اس نے پھر ہاتھ دھلایا۔ میرے مولا نے کہا کیا گر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی گر رہا ہے۔ مولا نے کہا غور سے دیکھو کیا گر رہا ہے۔ اب جو اس نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ سونا اور چاندی گر رہا ہے۔ میرے مولا مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں دیکھو تمہارا شوہر لالچ میں نہیں آتا تھا، میری محبت میں آتا تھا میری زیارت کرنے۔ تو یہاں پہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی اہلیہ ویسی مومنہ بن جاتی ہے جیسا اس کا شوہر مومن تھا۔ تو اس واقعے سے ایک بات کا پتہ چل جاتا ہے، امام کہنا یہ چاہتے ہیں تو یاد رکھنا تمہارے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، زین العابدین کی سخاوت اور عطا میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔